سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے جو علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام اہل بیت تابعین نظام اولیاء اکرام محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں ساتھیوں دوستوں میری ماں اور بہنوں قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کے جو ولی ہیں نا، اللہ کے جو دوست ہیں، نہ تو وہ غمگین ہوں گے
نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ ولی ہیں۔ ولی کا معنی اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کا تذکرہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرے کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، حضرت جبرائیل کہیں گے اللہ میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل پہلے آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پہلے آسمان والے سارے کے سارے فرشتے، کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، وہاں پر فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ ایک وقت کے اندر طواف کرتا ہے، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئی تھی۔ ہم تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتا ہے نا، ہم کتنی کتنی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں، کتنی تعداد ہوتی ہے لاکھوں میں، پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ جو نوری مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، وہ اتنی تعداد میں ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ ان فرشتوں کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں پہلے آسمان والوں کو اللہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر پہلے آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے کہتے ہیں، دوسرے آسمان والے تیسرے، تیسرے والے چوتھے، چوتھے والے پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان۔ ساتوں آسمانوں پر اس بندے کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سارے کے سارے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ اس محبت کو دنیا والے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ ان کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے لوگ، ایمان والے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس محبت کو دنیا والے لوگوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا جس کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے متعلق بھی ہماری زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہوتے ہیں فلاں شخص کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ بڑا نیک اور بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ بندے کے دل میں اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، اور کب ڈالتا ہے؟ جب ساتوں آسمانوں والوں کے دلوں میں محبت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے نے میرے کسی دوست، میرے کسی ولی کے ساتھ دل میں بغض رکھا، کینہ رکھا، دشمنی رکھی، وہ میں اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی کہ اس بندے کی ڈائریکٹ جو جنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے؟ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سناتا ہو، دین کی تعلیم دیتا ہو، دین کی تعلیم سناتا ہو، لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہو، اللہ کی طرف بلاتا ہو، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتا ہو، یہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو الگ سے کوئی سینگ نہیں نکلتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، آپ للہیت اختیار کرتے ہیں، آپ خواہش پرست نہیں بنتے۔ خواہش پرست کون بندہ ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دے وہ کر لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی قسم اس پیمانے پر جو بندہ بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو چیز تمہیں رسول دے لے لو، خوشی ہے، غمی ہے، جو حکم جناب رسول اللہ کا آ جائے، قرآن و سنت کی تعلیم آ جائے، اس کو آپ ماننا آپ کا کام ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔
اگر تو آپ کی طبیعت قرآن و سنت کی پیروی کرتی ہے نا تو یہ فیصلہ آپ اپنے دل سے کروا لیں کہ بھئی میں اللہ کے کتنا قریب ہوں. انسان کو خود پتا چل جاتا ہے میں اللہ کے کتنا قریب ہوں, میں کتنا جو ہے وہ آمن و عامل الصالحات کرتا ہوں, ایمان کے بعد عمل صالح میرا کتنا ہے. ویسے تو ہر انسان گناہ گار ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تم سے محبت کرے تو تم فاتبعونی میں محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ, انعام میں کیا ملے گا اگر تم میں محمد کی پیروی کرو گے نا, باتوں کو مانو گے, یحببکم اللہ, اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی محبت ڈھونڈنے کا بڑا آسان طریقہ ہے ولی بننے کا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, آنکھیں بند کر کے پیروی کریں. دنیا میں ایک واحد ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانا جائے گا. جس طرح صحابہ نے مانا, اور جب صحابہ نے مانا نا اللہ نے کہہ دیا یہ دنیا میں ایسے ولی ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان لوگوں نے ایسی اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا مجھے یہ بھی بڑے محبوب ہیں, اور جو ان کے طریقے پر چلے گا مجھے وہ بھی بڑا محبوب ہے. فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی ہدایت والے ہیں, جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ بھی ہدایت والا ہے, وہ بھی کامیاب ہے. یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے وہی متقی اور وہی پرہیزگار ہے. اور متقی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین, اللہ متقین کا دوست ہے, اللہ متقین کا دوست ہے. اللہ اکبر. یار ایک ہے میری اور آپ کی دوستی, ایک ہے کسی عہدیدار کے ساتھ دوستی. ہم لوگوں کو بتاتے نہیں تھکتے, اور اگر آج کا سوشل میڈیا کا اگر دور آپ سامنے رکھیں, کوئی بندہ عہدیدار مل جائے ہم اس کی تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں, دیکھو جی میرا فلاں بندے کے ساتھ تعلق ہے. وہ بندہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوتا, لیکن آسمان میں ان کو جاننے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں سارے ہی جانتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں, آسمانوں پر ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں فما بکت علیہم السما, آسمان روتا ہے, کوئی چیز ان کے اوپر غمگین نہیں ہوتی. مرتا ہے تو مر جائے, مر گیا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء, عربی کا ایک مقولہ ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن کو لوگ جانتے ہیں لیکن آسمانوں میں ان کو کوئی نہیں جانتا. اور کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء, بہت سارے لوگ زمین پر ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہیں جن کو جانتا کوئی نہیں, لیکن وہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا آسمانوں پر نام لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. یہ وہ لوگ ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. اصل یہ لوگ دنیا میں رہ کر کامیاب ہو گئے نا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک آ کر کہنے لگے ابی مجھے اللہ نے کہا ہے ابی سے کہیے سورۃ البینہ کی تلاوت کریں اور آپ سنیں. حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ نبی پاک کہنے لگے ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کر کہا, ابی سے کہے سورۃ البینہ کی تلاوت کرے اور آپ سنیں. حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ نام لے کر کہہ رہے, امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جائیں, آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے لیکن آپ اپنے شاگرد سے جا کر کہیں, صحابی سے جا کر کہیں ابی سے وہ تلاوت کرے جو آپ پر قرآن نازل ہوا ہے, آپ سنیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کون سا لمبا چوڑا ہوتا تھا ان کے پاس, ایک عقیدت تھی, ایک محبت تھی, اللہ کے ساتھ پیار تھا, محبت تھی, اللہ نے ان کا نام لے لیا. واللہ ولی المتقین, اللہ متقین کے ساتھ محبت کرتا ہے. جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا, للہیت اختیار کرتا ہے, وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا, اللہ کی قسم وہ زمین کے اوپر چلتا ہے, اس کے چلنے کی آواز جو ہے وہ آسمانوں پر سنائی دیتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ حبشے کا رہنے والا ایک شخص, کالا رنگ, موٹے موٹے ہونٹ, کالا رنگ,
مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا, مجھے اپنے آگے چلنے کی آواز آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے شاگرد, آپ کے صحابی حضرت بلال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا پر آیا, میں نے آ کر کہا بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے, میں نے آسمانوں پر تیرے چلنے کی آواز سنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ حقیقت کے اندر اللہ کے ولی ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہوتی ہے. وہ نفل و نوافل اور فرائض تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن نوافل کی بھی کبھی جو ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ ان کو جو ہے وہ ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. اور خصوصاً جناب رسول اللہ فرماتے ہیں تہجد کی نماز علیکم بقیام اللیل, رات کی نماز کو لازم پکڑو, فإنہ داب الصالحین قبلکم, یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ ہے. رات کی نماز افضل ترین نماز فرائض کے بعد رات کی نماز ہے. اب یہ موسم چینج ہو رہا ہے نا ہمارا, راتیں بڑی آ رہی ہیں, دن چھوٹے ہو جائیں گے, یہ اللہ کی رحمت کے دن آ رہے ہیں. راتوں کو بندہ اٹھ کر اگر نوافل پڑھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, نوافل کے اوپر کثرت کریں. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. نبی پاک نے فرمایا, جب انہوں نے خدمت کی نا تو آپ نے فرمایا بھائی ربیعہ سوال کر کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نبی پاک کہنے لگے ربیعہ کثرت سجود, زیادہ سجدے کر, اگر تو زیادہ سجدے کرے گا اللہ قیامت کے دن تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا. یعنی کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو محمد رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ. جن کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے وہ ساری دنیا بھی ان کو دینی پڑی نا میری زیارت کے لیے تو وہ دے دیں گے. جی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم شوق رکھتے ہیں جناب رسول اللہ کا دیدار کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی کچھ لوگ یہ لوگ یہ آئے گا, اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. ہر بندہ کہے گا مجھے نبی پاک کی زیارت ہو رہی ہے. بے نماز بندے جن کو نہانے کا نہیں پتا غسل کرے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے نبی پاک کی زیارت ہو رہی ہے. اور اللہ کے بندوں واللہ ولی المتقین, فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں. اللہ کے جو متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں نا وہ نوافل کے اندر بھی بڑی کثرت رکھتے ہیں اور نوافل کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ ہر وقت سجدوں کے اندر رہتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمان وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما, ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے, ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے. وہ کبھی قیام کرتے ہیں, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی سجدے کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم چاہتے ہو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے قابل من یستجاب لکم, تو اپنے سجدے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. نوافل کے اندر ہمیشگی کرنا یہ اللہ کے ولی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اہل حدیثوں میں بیماری ہے. آپ فرض نماز پڑھ کر دیکھ لیں 5 منٹ کے بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے. نفلی نماز ہی کوئی نہیں, نفلی نماز کا تصور ہی کوئی نہیں. اتنا ہلکا کر دیا عبادت کو, نفلی نماز فارغ بھی ہے نا پھر بھی نہیں کرتے, مندے والا سودا کرتے ہیں ہر وقت. اور بھائی اللہ نے موقع دیا تو نوافل پڑھو, فرائض کے ساتھ ساتھ پہلی سنتوں کے اوپر ہمیشگی کرو, بعد والی سنتوں کے اوپر ہمیشگی کرو, نوافل کی کثرت کرو, گھروں میں جا کر نوافل پڑھو. یہ اللہ کے ولی لوگوں کی نشانی اور علامت ہوتی ہے. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ 2 رکعت ادا کرتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, چلتے زمین پر ہیں, چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے دعا اور مناجات کا, ایسی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, ایسے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا اور مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوتا. ایسے مانگتے ہیں جیسے زکریا نے مانگا تھا. حضرت زکریا کہنے لگے لم اکم بدعائک رب شقیا, اے اللہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے میں کبھی بھی تجھے پکار کر نا امید نہیں ہوا. جب بھی اللہ کو پکاریں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ نے میری دعا کو سننا ہے اور اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. یہ اللہ کے ولی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اور یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا دنیا میں قبول ہو جائے.
بعض دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں، بعض دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، بعض دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یاد آئے مولانا عبداللہ مرحوم ماموں کنجن والے ولی اللہ شخص تھے، ایک مرتبہ مسجد کے اندر ان کو ضرورت پڑ گئی، مسجد کے اندر فنڈ نہیں تھا، مستری کہنے لگے حضرت صاحب کام کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں ہے، یہ کام رک گیا، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، پیسے لائیں کام کرنا ہے۔ اب پیسے کوئی نہیں ہے، اسباب اپنی جگہ پر ہے، پیسے کوئی نہیں ہے۔ جو مسبب الاسباب ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ مجھے اتنے ہزار کی ضرورت ہے، میں تیرا گھر بنا رہا ہوں اور میں نے یہ پیسے تجھ سے لینے ہیں، تو نے مجھے دینے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا یقین ہے، یہ پیسے میں نے تجھ سے لینے ہیں، تو نے مجھے دینے ہیں۔ ان کی سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، حضرت صاحب ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، وہ نہیں جانتے تھے کون بندہ ہے، اس نے 50,000 روپیہ دیا اور دے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، تقویٰ۔ وہ بچہ تھا نا، چھوٹا سا بچہ، وہ لوگ دعا کرنے کے لیے گئے، ایک چھوٹا بچہ ساتھ نا چھتری بھی لے گیا، بارش کی دعا کرنے کے لیے لوگ نکلے، بچہ چھتری لے کر ساتھ جا رہا ہے۔ اس نے کہا بارش تو ہے نہیں، چھتری کو لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا دعا اللہ سے کرنے کے لیے جا رہے ہو، جب اللہ بارش برسائے گا تو یہ چھتری کام آئے گی، جب اللہ بارش برسائے گا تو پھر اس کے بعد یہ چھتری کام آئے گی۔ اللہ اکبر، اتنے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اور اللہ جب لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، یہ ایک جو ولی اللہ بندے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک علامت ہوتی ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ، ولی اللہ شخص، مدینے کے عابد کہلاتے تھے، بہت بڑے نیک محدث گزرے ہیں محمد بن منقدر۔ کہنے لگے میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر گیا، غالباً مسجد نبوی کے اندر گیا یا بیت اللہ کے اندر، میں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ مسجد نبوی کے یا بیت اللہ کے سین کے اندر بیٹھ کر نا ایک ستون کے پیچھے بیٹھ کر اللہ سے تہجد کے وقت میں دعا کر رہا تھا، اور دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے تیری جلالت کا واسطہ یا تیری رحمت کا واسطہ، اللہ کے نام لے لے کر دعا کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش برسا دے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں میں نے اس بندے کی گڑ گڑا کر ایسی دعا کرنے کا انداز دیکھا، میں سائڈ پر ہو کر اس بندے کی دعا سن رہا تھا، ابھی وہ بندہ پلٹا نہیں کہ آسمان سے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور جا کر میں نے اس گھر کا دروازے کے نشان لگایا، فارغ ہو کر اس بندے کے پیچھے گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کے رہن سہن کا، آپ کے جو ہے گزران کا میں انتظام کرتا ہوں، آپ امت کی خیر خواہی کے لیے بیٹھ کر دعائیں کیا کریں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے بھی وہ بندہ دعا کر رہا تھا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت بھی کرتا ہے، یحب المتقین، ولی المتقین۔ اور جو ولی اللہ شخص ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ کے ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، ان کی قرآن کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بڑا پیار کرتے ہیں، قرآن مجید کی وہ بڑی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے فرمایا لوگوں جس طرح تم میں سے ہر ایک کے عزیز ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ کے بھی مخلوق میں سے عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث کے لفظ سنیے، جس طرح تم میں سے ہر ایک کے عزیز ہوتے ہیں، اس طرح دنیا میں مخلوق میں اللہ کے بھی عزیز لوگ ہوتے ہیں۔ کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ لوگ جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ کا اہل ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے وہ قرآن مجید بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آج ہماری بربادی کا سبب پتہ کیا ہے؟ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، نہ کتاب اللہ کی تلاوت ہم خود کرتے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا 1400 سال پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کے اندر چلے جائیں، صحابہ فرماتے ہیں تہجد کا وقت ہوتا ہے، اتنی دیواریں، اگر کوئی عام بندہ مسجد نبوی کے قریب مدینے کے اندر داخل ہو جاتا، اس کو کسی کے گھر کا پتہ نہ ہوتا، اور رات کے حصے کے اندر اگر
مدینے کی گلیوں میں بھی نکلتا نا اس کو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے پتہ چل جاتا یہ ابو بکر کا گھر ہے، یہ عمر کا گھر ہے، یہ عثمان کا گھر ہے، یہ علی کا گھر ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا گھر ہے، یہ معاذ بن جبل کا گھر ہے. ان کو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے پتہ چل جاتا کیونکہ صحابہ رات کے حصے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. اور آج ہم اگر محلے میں داخل ہونا سانو پتہ لگ جانا گانے لگے نے کہڑے کنجر دے گھر لگے ہونے نے، یہ کہڑے خبیث نے جڑے رات نو بھی نہیں سون دے. اور کون سے ایسے بد نصیب ہیں اور جن کو اذان کے وقت بھی پہلے پتا کہ لوگ اذان ہوتی نا تو بند کر دیتے ہیں، یقین کریں کو حیا ہوتی کو شرم ہوتی تھی. اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے وہ ڈھول بج رہا اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ ڈھول بجانے میں لگا ہوا ہے، وہ بینڈ باجے میں لگا ہوا ہے، وہ گانے میں لگا ہوا، وہ فلم میں دیکھنا، اور پھر کہتا ہے اللہ تیری رحمت نہیں ہوتی، اللہ تیری رحمت نہیں ہوتی، اللہ حالات نہیں بدلتے، اللہ حکمران نہیں بدلتے. اور اللہ کے بندوں ہم کب بدلتے ہیں؟ ہم نے بدلا اپنے آپ کو. کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے اللہ کی طرف آ گئے ہیں، جو اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے بعد بھی آ جاتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی تکلیف آ جائے اس پہ صبر بھی کرتے ہیں. ان کا اللہ پر توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. یہ ایمان نہیں ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے بندہ خودکشی کر لے، یہ نہیں ایمان، یہ ایمان کی کمزوری ہے. پریشانی آ گئی ہے صبر کرے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے. اللہ والے لوگوں کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مناتے رہتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یحب المتوکلین، قرآن کہتا ہے توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی. یہ پچھلے خطبے میں نے آپ کو بتایا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد روزانہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک مجلس میں رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کے نبی کہتے 70 مرتبہ کہہ دیتے، جہاں پر بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ پاک صاف رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کی طہارت کا خیال رکھتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اہل قباء والوں کی لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صفات بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کی کہ وہ لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے مٹی استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ بڑے طہارت والے لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں. اور جو صاف صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے. اور ہمارے ہاں ولیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو بندہ جتنا گندا ہوتا ہے، جو سالوں نہیں نہاتا، گندا ہے، کبھی اس نے زیر ناف زیر بغل بالوں کو اتارا نہیں، نہایا نہیں، بالوں کو کٹوایا نہیں، جنابت اس کی ہے. اب جو بندہ پاک نہیں ہوگا، اللہ کے بندوں صفائی کے بغیر طہارت کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے؟ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ایک بندہ جنابت کی حالت کے اندر ہو وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ جس بندے نے غسل ہی نہ کیا ہو وہ بندہ جو ہے وہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا کمزور ہو جو نہاتا ہی نہیں، ہم لوگوں کی مت اتنی ماری گئی ہے، ہم لوگوں نے اس کو ولی بنا دیا. آپ دیکھ لیں جا کر یہ لوگ جنہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خریم بڑا اچھا شخص ہے، خریم اصلی بہت اچھا شخص ہے، صرف یہ ہے 2 کام وہ کر لے. بال اس کے تھوڑے سے زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، کندھوں تک کر لے، تھوڑے سے لمبے ہو گئے ہیں،
بندے تک کر لے اور اپنی شلوار تیبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے. حضرت خریم کو پتا چلا, اپنے ہاتھ کے اندر لوہے کا کوئی آلہ تھا, اسی وقت پکڑ کر ان کو کاٹ دیا اور اپنی شلوار کو تیبند کو جو اسی وقت کاٹ کر اوپر کر دیا. اللہ اکبر. کیا ان لوگوں سے بڑا بھی کوئی ولی ہے؟ کہتے ہیں جی ان لوگوں کو دنیا کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے. جس بندے کو اپنی دنیا کی کوئی ہوش نہیں, جس کو پاکی کا, ناپاکی کا, صفائی کا, طہارت کا پتہ ہی نہیں, وہ کس طرح اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. لکھ لیں اس بات کو. جس بندے کو نہانے کا نہیں پتا, طہارت کا نہیں پتا, پاکی ناپاکی کا نہیں پتا, وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس بندے نے قرآن نہیں پڑھنا, جس بندے نے نفل نہیں پڑھنے, وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ پچھلے دنوں آپ کے نگار پھاٹک پر 1-2 سال پہلے کی بات ہے, ایک بابا آ کر بیٹھ گیا. اس نے آ کر ایسا آہستہ 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 وہ اپنا چلی کبا بنا لیا. لوگ آتے وہاں پر آتے, کوئی کچھ دے دیتا, کوئی کچھ دے دیتا. وہ نہ کیا بورڈ دے دفتر والے نے کوئی آ رہا ہے ساری جانو سیاپا پائی جانا, دربار بن جانا, انہیں چوک کے باہر ماریا. اور وہیں پر پخانا کرتا, وہیں پر پیشاب کرتا, نہ وہ کہیں پر جاتا. اتنا گندا شخص ہوتا ہے, اسی کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. اور پھر جب بندہ نیند پاگل ہو جاتا ہے نا, جو گالیاں بکتا ہے, گالیاں جو بک کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کی گالیاں بھی ساڈے واسطے جڑا نا یہ دیسی کیوں ہے. یقین کرو, پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ گالیاں دیتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان. مومن شخص جو ہوتا ہے نہ تو لان تان کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی, وہ فحش کو بھی نہیں ہوتا, وہ گالیاں بھی نہیں بکتا, وہ تان بھی نہیں کرتا. مومن تو وہ شخص ہے اس کی زبان گندی نہیں ہوتی, اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی ہے. جس نے کبھی بال نہیں کٹوائے, لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, اتنی لمبی لمبی چوٹیاں شگرد پا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے, یہ پہنچی سرکار ہے. زبان اخلاق, اعلیٰ ترین اخلاق ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا. جھوٹ نہیں وہ بولتے, نہ جھوٹی بات کرتے ہیں, نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. وہ جھوٹ نہیں بولتے, نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں, لغو کاموں کے قریب ہی نہیں جاتے. لغو کاموں کے, جس کو نہانے کا نہیں پتا, جس کو اپنے کپڑوں کا نہیں پتا, جس کو اپنی صفائی کا نہیں پتا, جس کو اپنی طہارت کا نہیں پتا, یہ اللہ کے ولی نہیں ہے. واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والوں کی محبت کرتا ہے اور طہارت والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بیٹھے ہوئے کو تالیاں بجا رہا ہے, کو قوالیاں کر رہا ہے, اور یہ پیروں کے پاس بیٹھ کر کام ہو رہا ہوتا ہے. تالیاں بجانا, قوالی کرنا, ڈھول بجانا, بانسری بجانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, اللہ کے نبی نے تو بانسری کی آواز کانوں میں نہیں پڑنے دی. بانسری کی آواز, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک نے جب تک بانسری کی آواز آئی کانوں میں سے انگلیاں نہیں نکالی. اور اب عرس میلے یہ ڈھول کے بغیر, قوالی کے بغیر, بک بک کے بغیر, تالیوں کے بغیر, وہاں پر جہاں پر مرد اور عورتیں جا کر دھمال نہیں ڈالتے, وہاں پر جا کر بھنگڑے نہیں ڈالتے, وہاں پر ہو ہا ہا نہیں کرتے, تب تک ان لوگوں کا کام ہی پورا نہیں ہوتا. جب تک موج مستی نہیں ہوتی, دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں, جبکہ دین کس چیز کا حکم دیتا ہے, وہ اللہ کے بندوں نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض نماز ہے نا. اللہ کے نبی کے دور کے اندر آگے مرد پیچھے عورتیں ہوتی تھی. آپ نے اپنی عورتوں کو گیلری میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ اپنی عورتوں کو پیچھے کیوں نہیں بٹھاتے؟ جب نماز جیسی فرض عبادت جب وہ فطرے میں شامل ہو جائے, عورتوں کو الگ کر دیا گیا ہے, اور درباروں پر جا کر اپنی عورتوں کو کہتے ہو بھنگڑے ڈالو, دھمالے ڈالو, مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر ناچنا شروع کر دو. یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ جو چلہ کشی کرتے ہیں کہتے ہیں جو الٹا لٹکا ہوا ہمارا پیر, یہ اللہ کا ولی ہے. قبرستانوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. قبرستان میں جا کر اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, اپنی آخرت یاد آنی چاہیے, نہ کہ بندہ قبرستان میں بیٹھ جائے. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. جہاں پر قبر ہو وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں آگے قبر ہو پیچھے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ بندہ 40-40 دن چلا کاٹ رہا ہے قبرستان میں بیٹھ کر, وہ اللہ کا ولی کس طرح ہو سکتا ہے؟ قبرستان صرف عبرت کے لیے کہ اپنی آخرت یاد آئے. اب تو ہم لوگوں نے قبرستان کو بھی عیاشی کے اڈے بنا لیا. چلے کاٹنا, رہبانیت اختیار کرنا, دین سے دور ہو جانا, اپنے جو ہے وہ گردن کے اندر
گانی گھنگرو اور ٹلیاں ٹل باجے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہاتھوں میں پکڑی ہوتی ہیں، وہ بجاتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں پر گھنٹی ہوتی ہے شیطان لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جہاں پر گھنگرو گھنٹی اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ بہت سارے درباروں پر آپ چلے جائیں گھنگرو پہن کر لوگ جو ہے وہاں پر ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ عبادت ہے. اللہ کے بندو اور تم نے کیا بنا دیا ہے؟ اور تھوڑے تک خسرے میں کی فرق رہ گیا؟ وہ بھی نچتے ہیں تھی بھی نچتے ہو پے، وہ بھی گھنگرو پانے تھی بھی گھنگرو پا لینے، گانے پا لینے اور ایسا لباس پہن لینا. یہ کل پرسوں کی بات ہے ہمارے محلے میں، اور ڈولے شاہ کی چوئیاں لوگ لے کے پھر رہے ہیں. وہ آگے آگے سر چھوٹا ہوتا انہوں کا. یہ کیا ہے جی؟ یہ ڈولے شاہ کی چوئی ہے. اگر یہ بددعا دے دے تو بددعا لگ جاتی ہے. لوگ خسرے کو ڈرتے ہیں، اللہ معاف کرے، خسرے پیسے دو. اگر انہیں بددعا دے دی تھی نا تو تیری پتہ نہیں تباہی ہو جانی ہے. وہ اللہ کے بندوں عام انسانوں جیسے وہ انسان ہیں، ان لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے ان کے سر چھوٹے کر دیے. گردن کے اندر جو ہے وہ گانے پہن لیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کڑے پہننا، چھلے پہننا، گوٹھی یہ پہن کرنا اپنے ہاتھوں میں داغے، چھلے، کڑے، کڑالے، پتہ نہیں کیا کیا پہننا ہوتا ہے. اور توتا پکڑا ہوتا ہے، توتو کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا. یہ اللہ کے ولی ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو پاک صاف طہارت والا، نفل و نوافل پڑھنے والا، اللہ کے قریب دعا و مناجات کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نوافل پر پیشگی کرنے والا، فرض نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ کے قریب ہونے والا. یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں. جو سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا جس کو پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب پہنچی سرکار نے، بیاہ نہیں کرتے، شادی نہیں کرنی ان لوگوں نے. جس نے شادی نہیں اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، شادی نہیں کرتے. لیکن جو عورتیں آتی ہیں نا قریب، انہوں نے جفی پا کے دم کر دینے. میں اگر یہاں پر منبر پر آپ کو وہ چیزیں بیان کروں نا جو درباروں پر ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. یہ جو عورتیں وہاں پر جاتی ہیں نا، یہ جہاں جہاں پر جا کر تویز لکھواتی ہیں، میں آپ کو ویڈیو کے اندر ثبوت دے سکتا ہوں. اب تو انٹرنیٹ یہ فتنہ بھرا پڑا ہے. کوئی تویز لکھ کر دے رہا ہے، کوئی تویز جسم پر لکھ رہا ہے. جو پکڑا جاتا ہے وہ ڈبہ پیر، جو نہیں پکڑا جاتا وہ پورا کامل پیر. پہنچی سرکار، کاروبار چل رہا ہے. رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں. ایک بندہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے کہنے میں نہیں، میں اس کے قریب نہیں جاتا، چلا کشی کرے، یہ بھی اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. الٹا لٹک جائے، خاموشی اختیار کر لے، یہ بولتے نہیں پیر صاحب کسی کے ساتھ، یہ بس اللہ اللہ کرتے، کوئی ناک میں ذکر کر رہا ہے، وہ گردن مار رہا ہے، وہ ہو ہا ہا کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا. ایمان کو تازہ کر لیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 صحابہ ہے، اللہ کے نبی گھر میں نہیں ملے. امی عائشہ فرماتی ہے 3 صحابی آئے، آ کر مجھ سے کہنے لگے اللہ کے نبی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی اس طرح عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی عبادت سنی. 3 صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم کس جگہ رہ گئے؟ ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں. ایک ان میں سے کہنے لگا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کی وجہ سے بندہ عبادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا میں نے شادی نہیں کرنی. دوسرا کہنے لگا ساری عمر روزے رکھوں گا. تیسرا کہنے لگا ساری عمر رات کی نماز ہی پڑھتا رہوں گا، قیام ہی کرتا رہوں گا، میں بھی جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا. جب اللہ کے نبی آئے، امی عائشہ کہتی ہیں میں نے بتلایا یا رسول اللہ آپ کے 3 صحابہ فلاں فلاں صحابہ آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ مجھ سے پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا، آپ نے ان کو بلا لیا، آ کر کہا اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں، میں محمد جو ہے وہ نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے اپنے طرف سے نیا دین بنا لیا اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ امام الانبیاء کے صحابی اور شہید کہتے ہیں. کیوں جی؟ ایمانداری سے بتائیں، ساری زندگی روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے؟ گناہ ایک بندہ روزہ رکھے، ایک بندہ رات کی نماز پڑھے، گناہ ہے. ایک بندہ جو ہے وہ شادی نہ کروائے صرف اس وجہ سے میں عبادت کروں گا، گناہ ہے. لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں. دنیا میں رہ کر نیکی کرو، شادی بھی کرو، عبادت بھی کرو، روزہ رکھو بھی، افطار بھی کرو، رات کی نماز بھی پڑھو. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، سو بھی جاؤ. حتیٰ کہ ایک بندہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے،
مسئلہ یہ ہے اس کو پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، یہ نفلی نماز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ نفلی نماز چھوڑ دے، وہ آرام کرے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہو سکتا اپنے لیے بد دعا کرتا ہو۔ امی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھائیے صحیح بخاری احادیث کتب احادیث کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے مسجد نبوی کے اندر ایک رسی دیکھی، دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی، جس طرح اعتکاف کی رسی نہیں بنتی، دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، اے میرے صحابہ یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ام المومنین امی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی ہے۔ رات کو جب وہ عبادت کرتے کرتے، نفلی عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ کر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رسی کو اتار دو، یہ کوئی عبادت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، رسی کو اتار دو، یہ کوئی عبادت نہیں۔ یہ آندہ میرا پیر اٹھا لٹ گیا، یہ پانی تے کھلوتا ہے، ایک لات تے کھلوتا ہے، کوئی چلا کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر، یہ عبادت ہے؟ ام المومنین سے اللہ کے نبی کہتے ہیں رسی اتار دو۔ جب نفلی عبادت میں بندہ تھک جائے کوئی عبادت نہیں، من گڑت اپنے پاس سے ہی ایک حصار نیکیوں کا الگ سے قائم کر لیا۔ کوئی ناک میں ذکر کر رہا ہے، کوئی دماغ میں ذکر کر رہا ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے میری نماز پڑھی پڑھائی ہے، کوئی کہتا ہے میرے دل کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے میرے دل کی طہارت ہے۔ جدو روٹی کھان کی واری آتی ہے ادو آدھے اے کھانی پینی ہے، ادو نہیں آدھے دل کی روٹی ہے۔ سب کچھ مذاق بنا دیا دین کا۔ جتنا دین کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا نا، ان قبر پرستوں نے، انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا دین اسلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، پریشانی میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لو۔ ایک بندے کو پتا میں بیمار ہوں، میں روزہ رکھ کے مر جاؤں گا، نہ رکھے روزہ، اسلام نے اس کو رخصت دیا، بعد میں رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ پیدل جا رہا ہے، اس کے ساتھ سواری ہے، حج کے لیے عمرے کے لیے نکلا، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ کہنے لگا میں نے یہ سواری حج کے لیے عمرے کے لیے قربانی کے لیے اس طرح کی کوئی بات کی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں اس پر سوار ہو جا۔ نہیں نہیں میں پیدل، آپ نے فرمایا تجھے کہہ رہا ہوں سوار ہو جا۔ سواری پاس ہے، اس کے باوجود تو پیدل چل رہا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں چل گیا یہ نیا سسٹم؟ یہ بندہ جو 15,000 کلومیٹر سفر کر کے پاکستان سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، ہم لوگ اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں، کیا بات ہی کیا بات ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، وہ پیدل گیا، کو سائیکل پر گیا، کو موٹر سائیکل پر گیا۔ وہ تیرا دماغ خراب ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا، پریشانی میں ڈال رہا۔ یہ کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب جہاز جاتے ہیں تو جہاز کی ٹکٹ کرواؤ، جاؤ گے عمرہ کرو۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ بندہ ہے، یہ پیدل چل کر آیا ہے۔ یہ کئی ملکوں سے لوگ ہوتے ہوئے ویزے لگواتے ہوئے جاتے ہیں، جی ہم پیدل آئے ہیں، جی وہ بہادری ہے؟ کوئی بہادری نہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا۔ ٹکٹ کرواؤ، جہاز میں بیٹھے کی سہولت ہے، جا کر وہاں پر عمرہ کرو، حج کرو۔ ایک بندہ معذور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک غلط بات ہے، اس کو تو اللہ نے مکلف ہی نہیں کیا، اس کے پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ خیر بات یہ کر رہا تھا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور دعا مناجات کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، طہارت کرتے ہیں۔ یہ گھنگرو گھنٹی والے، ناچنے والے، چلے والے، الٹے سیدھے کام کرنے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں۔ واللہ ولی المتقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے، للہیت اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اللہ کے ولی ہوں گے۔ اللہ کے ولی پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ جس نے پڑھی ہے مبارک ہو، جنہوں نے نہیں پڑھی پھر پڑھنے کیا، جمعے سے مغرب سے پہلے اللہ نے سورہ کہف میں ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جو بادشاہ سے تنگ آ کر، شرک سے تنگ آ کر، ان کے غلط کاموں سے تنگ آ کر نکل گئے اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب نکلے نا تو اللہ نے ان کی غار میں حفاظت کی، ان کی غار میں حفاظت کی۔ کتنے سال حفاظت کی؟ 309 سال۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 309 سال۔ اللہ سے دعا کرتے عام بندے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ فرماتے نوجوان تھے، نوجوان، چند نوجوان
تفصیل کا وقت نہیں. اللہ سے دعا کرتے کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما. اللہ نے ایسی مدد کی 309 سال تک اللہ نے غار میں سلائے رکھا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جب سورج آتا ہم ان کی کروٹیں بدلتے. 309 سال تھوڑا ٹائم نہیں ہے. دن رات ہم ان کی حفاظت کرتے. کتے کو ہم نے غار کے منہ پر بٹھا دیا, کوئی بندہ اندر جانے کی ہمت ہی نہیں کرتا. 309 سال کے بعد ہم نے ان کو زندہ کیا. وہ بازار میں گئے, جب بازار میں گئے تو منظر ہی بدل گیا. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. غار والوں کا قصہ مشہور قصہ ہے. 3 بندے غار میں پھنس گئے. تینوں کہنے لگے اللہ کے بندو, اب اللہ سے دعا ہی ہے, یہاں سے نہیں نکل سکتے. تینوں نے دعا کی. دعا کر کے کہنے لگے اللہ یہ کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا, اگر تجھے پسند ہے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. اللہ کے نبی پاتے ہیں پتھر ہٹ گیا. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. قرآن پڑھے, ایک ولیہ کا تذکرہ اللہ نے 3 پارے میں کیا, سورہ آل عمران میں, سورہ مریم میں بھی کیا. حضرت مریم کا حضرت زکریا کفالت کرتے ہیں تالا لگا کر اپنے محراب کے اندر. حضرت مریم کو کمرے میں رکھ کر باہر جاتے ہیں. جب دروازہ کھولا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے پاس رزق ہی رزق ہے. اللہ اکبر. پھل ہی پھل, بے موسمی پھل, جن کا موسم بھی نہیں, بے موسمی پھل دیکھ کر کہنے لگے قالوا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل کدھر سے آئے ہیں؟ تو کیا کہنے لگی قالت هو من عند اللہ. اللہ اکبر. حضرت مریم کہنے لگی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تفصیل کا وقت ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا. اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات ہیں اللہ کے ولیوں کے, ایسے ایسے واقعات ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہائے کاش ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین بھی نیک ہو جائیں. اللہ کرے ان کے ڈراموں سے جان چھوڑ جائے, ان کی ڈراموں سے جان چھوٹ جائے. اور میں خدا دا واسطہ دے دیا نا, گھراں دے اندر جڑا نا دھیان کرو اپنے اپنے گھراں دے اندر. اور نوجوان بچیاں بھاگ رہی ہیں گھروں سے, اور یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے, یہ موبائل کا فتنہ ہے. اور دھیان رکھیں اپنی اولادوں پر, اپنے گھروں میں دیکھیں سارا دن فلمیں چلدی ہیں, ڈرامے چلتے ہیں, روندے ہو بہ کے ساری برکت نہیں ہے رزق کے اندر. اپنے گھروں کا خیال کریں, دیکھیں ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. سارا دن نحوست شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے. وہ عورتیں کہاں پر گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بار میں گھر کے اندر گیا, نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, اشراق کی نماز کا وقت ہو, اشراق کی نماز کا وقت. غالباً حضرت امی میمونہ تھی رضی اللہ عنہ, ابھی مصلے پر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک مصلے پر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا میمونہ یہ کیا کر رہی ہوں بیٹھ کر؟ یا زینب تھی یا میمونہ تھی. کہنے کہ یا رسول اللہ ذکر اذکار کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا میں تجھے ایک ذکر اذکار, ایک ایسا ورد بتاتا ہوں جو اس سارے کے سارے ٹائم سے بڑھ کر ہے. 3 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک مصلے پر بیٹھی ہوئی ہے. کبھی سارے گھر کی بیبیاں بھی بیٹھیاں نے جو نیک خواتین ہیں, اللہ کی قسم بڑا سکون ہے ان گھروں میں, بڑی برکت ہے ان گھروں میں. اور جن گھروں میں عورتیں نیک ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے, ان کی اولادوں کے اوپر بھی ان کا اثر ہوتا ہے. جیویں 7 بجتے ہیں نا, سویرے 7 بجتے ہیں نا, 7 بجتے ہیں, یقین کرو میں بھی بچوں چھڈ جانا, میں جدو وہنا نا میں یار وہی ہے, وہ شہیدہ بھی آ رہا ہے, وہ امیدہ بھی آ رہا ہے, وہ تیری خیر ہوئی ہے, وہ فلانا بھی آ رہا ہے, وہ بندہ یہ بھی اٹھ کے آ گیا. میں حیران ہو جاتا ہوں یار یہ بھی بندہ اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہے, یہ بندہ بھی اٹھ کر آ گیا, اس نے بھی نیند لگی, نے قمیض پائی ہے, کسی نے نہیں پائی, کسی نے بس پڑھ لو بچے چھڈن جان دو. یار خدا کا نام ہے, اگر یہ محنت تو نے فجر کے ٹائم اپنے بچوں پر کی ہو تو تیرے گھر میں سکون نہ ہو. اپنے گھروں میں چاہتے ہیں نا آپ اللہ کے ولی, اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں, اللہ کے قریب ہو جائیں. اپنی بیٹیوں کو کہیں گھر میں اللہ کا نام لیا کریں, قرآن پڑھا کریں, اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی دعائیں لیا کریں. یہ سب تو بڑے ولی نے. اپنی بہنوں سے دعائیں لیا کریں, اپنے بچوں سے دعائیں لیا کریں. اے ولی چھڑ دو دوبارہ سے جانا, یہ من کے, یہ گھنگرو اور یہ تعویذ, یہ دھاگے, اے مولیاں نے تسی خراب کیتا ہے. تسی دھاگے نہ لین جاؤ, تسی تعویذ نہ لین جاؤ, تسی اپنی عورتوں نہ کلو درباراں تے, اے دربار بند ہو جان, اللہ دی قسم تالے لگ جانے انہاں نوں. تسی عورتوں کل دے ہو, جتھے بیبیاں ہوندیاں نے اتنے بندے ضرور ہوندے نے.
یہ عورتوں کو دیکھنے جاندے نے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے. اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.